ان کے ٹاپ لیول کے کچھ لوگ جب میں JF-17 کا چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا پاکستان وزٹ کے لیے آئے تھے اور انہوں نے خاص یہ اجازت حاصل کی کہ وہ مجھے ملنا چاہتے. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ جو ہم JF-17 کے نام سے چیز تیار کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے, اور ان کی وہ قیادت تھی جو کہ LCA میں ٹاپ لیول کی قیادت تھی. تو وہ جب یہاں آئے اور انہوں نے بات چیت کی تو میرا جہاں یہ سیٹ اپ تھا مجھے کہنے لگے کہ جی ذرا اپنا سیٹ اپ ہمیں دکھائیں اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ, اور بڑی تعریف کی انہوں نے کہ بہت بڑی کوئی اعلیٰ چیز ہے جو آپ بنا رہے ہیں. تو میں نے کہا جی آئیے میرا سیٹ اپ دیکھ لیجئے. تو میرے ارد گرد جو بھی آفیسرز تھے, میرے ڈپٹی CPDs تھے, ڈپٹی چیف پروجیکٹ ڈائریکٹرز تھے, جہاز کے جو مختلف شعبے ہوتے ہیں ان کے, میں نے ان سے ملوایا اور ملوا کے میں نے کہا آئیے میرے آفس میں چائے وائے پیجیے میرے ساتھ. تو انہوں نے کہا یہ تو آپ نے ہمیں فرنٹ لائن دکھا دی, بیک گراؤنڈ میں کدھر ہے, وہ ہمیں لے کر جائیں کہ جہاں یہ کام ہو رہا ہے. میں نے کہا میں آپ کو حقیقت پر آ رہا ہوں کہ فرنٹ لائن بھی یہی ہے اور بیک لائن بھی بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے. انہوں نے کہا ہم مانتے نہیں اس بات, ہماری تو کم از کم 70 کے 75 انسٹیٹیوشنس ہیں ملک کی, ہم نے تو ان کو انوالو کیا ہوا ہے, آپ کہہ رہے جی بس آپ یہاں بیٹھے ہیں اور یہی ہر چیز ہے. تو یہ ایسے مجھے یاد آئی بات ان کے لحاظ سے کرنے والی کہ وہ انہوں نے وزٹ کیا, انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا جی یہ ماننے والی بات نہیں ہے, حیران ہو گئے. جو LCA کی بات ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ چونکہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اس میدان میں آگے جا چکے ہیں, لہٰذا ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک جہاز بنانے کے قابل ہیں. اور مجھے جب یہ پتہ چلا تھا تو مجھے یقین تھا کہ یہ وہ چیز نہیں بنا سکیں گے جو ہم چینیوں کے ساتھ مل کر بنا رہے ہیں, بیکاز چینی جو تھے ان کا اس فیلڈ میں تجربہ بھی تھا اور وہ ریورس انجینئرنگ کے ذریعے یہ جہاز رشین جہاز ہیں ان کو کافی عرصے سے بنا رہے تھے, جبکہ ہندوستان میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. انہوں نے شروع میں ایک چھوٹا موٹا کام کیا تھا اور اس کی بنیاد پر ان کو اپنے اوپر یہ اعتماد تھا کہ ہم یہ کام کر لیں. لہٰذا LCA پھر وہ جہاز بنا جو کہ جو فائٹر جہاز تھے اس لیول کے, جس لیول کا ہم جہاز بنا رہے تھے ان کے لیول پہ کبھی آیا ہی نہیں. تو انہوں نے بہت کوشش کی اس کی ایویونکس, اس کے ویپنز, اس کی چیزیں اس حد تک ان کو بنانے کی کہ ہم ایٹ پار ہو جائیں ود دی ریسٹ آف دی ٹیکنالوجی جو کہ اس لیول کی ہے, مگر وہ نہیں ہو پائے. اور اجیت اس کا انہوں نے نام رکھا, اور جب انہوں نے اپنی ایئر فورس کو آفر کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جناب یہ تو ہمارے کام کی چیز ہی نہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں مزید محنت شروع کر دی, پھر مزید کو اگلا دور لگایا گیا. بہرحال ایئر فورس نے اس کو کبھی اس قابل نہیں سمجھا, ورنہ اگر یہ واقعی 4th جنریشن جہاز بن جاتا تو پھر رفال کا رونا تو آپ کے سامنے نہ رویا جاتا. اب ان کا ایئر چیف بھی رو رہا ہے, اس کا پرائم منسٹر پہلے رو چکا, اور ایک طرح انہوں نے مانا کہ ہاں جی پاکستان ایئر فورس ہم سے سپیریئر ہے اور ہم سے ایڈوانس بھی ہے. جہاں تک ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے اس میں وہ پہلے ہی مان چکے ہیں کہ ہم ان سے آگے ہیں. دنیا کہتی ہے کہ ہم زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہیں, تو ادھر بھی ہمیں ان پر ایک طرح سے سبقت حاصل ہے اور ادھر بھی ہمیں سبقت حاصل ہوگی. یعنی روایتی غیر روایتی دونوں میدانوں میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں ان پر سبقت دی. رفال میرا خیال ہے کہ ایک پروگرام میں آپ نے ہم سے بات کی تھی, میں نے رفال کو یہی جو 4th کیٹیگری کے جہاز ہیں انہی کی بریکٹ میں ڈالا. اور اس طرح کے جہاز مثلا گرپن سویڈش ایک ایئر کرافٹ ہے, وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے, اور وہ میں نے فلائی کیا تھا. میں ایک مرتبہ انہیں وزٹ کرنے گیا تو اس دوران جب JF-17 بن رہا تھا تو اس کی ایویونکس کے سلسلے میں جہاں کہیں کوئی کمزوری نظر آتی تھی کہ چینی ابھی ٹیکنالوجی میں اس لیول تک نہیں گئے, تو پھر مختلف جہاز جو اس لیول کے ہیں اس میں یورو فائٹر ہے, اس میں رفال ہے, اس میں گرپن ہے, یہ سارے 4th جنریشن کے جہاز. تو میرا دل ہوتا تھا کہ میں انہیں دیکھوں جہاں کہیں جاؤں, اور انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ جی دیکھنے کی بات نہیں, ہم نے ان کے سامنے کچھ اس طرح کے شوق کا اظہار کیا کہ ہم گرپن میں انٹرسٹڈ ہیں. وہ سمجھے شاید یہ ان ڈیو کورس آف ٹائم ہم سے خریدیں گے. تو میں جب ہیڈ آف دی ڈیلیگیشن کے طور پہ جا رہا تھا تو وہاں انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ اس کی بریفنگ لینا چاہیں تو وہ لے لیں, اور اگر آپ فلائی کرنا چاہیں تو ہم آپ کو فلائی کرنے کی اجازت بھی دیتے ہیں. تو میں نے کہا وائی ناٹ, میں فلائی کرنا چاہوں. تو بریفنگ بھی ہو گئی, فلائنگ بھی کی, اور اس کی میں نے فیل دیکھی. تو ریفرنس تو میرا F-16 کا ہمیشہ سے تھا. اس کے تحت میں اپنی اسیسمنٹ ایک جہاز کی
کر سکتا تھا. اسی طرح مجھے یاد ہے کہ فرانس میں ایک مرتبہ میں گیا تو ان کا ریڈار جو ہے انہوں نے ایک بنایا تھا جو کہ بہت ہی لیٹسٹ جنریشن کا جہاز ریڈار تھا, اور ریڈار جو ہے وہ جہاز کا ایک طرح سے سمجھے برین ہوا کرتا. بالکل اسی کے اوپر آپ کی ساری ایویونکس جو ہے اس کے گرد گھومتی ہے. تو اس وقت میں نے اس خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے اسی طرح مجھے ریڈار کی بریفنگ بھی دی, اور ریڈار ایک جہاز پہ انہوں نے نصب کیا اور انہوں نے کہا جی آپ ریڈار فلائی کریں اور آپ خود دیکھیں کہ اس کی پرفارمنس کیا. تو مجھے وہاں پہ ایک موقع ملا اپنے ہاتھ سے اس ریڈار کو آپریٹ کر کے اس کی جو کیپیبلٹی ہے, صلاحیت ہے, اس کو پرکھنے کی. تو اس طرح تھوڑے تھوڑے کام ساتھ ساتھ چلتے رہا کرتے تھے, اور یہ وہ چیز ہے جو کہ پھر JF-17 میں جو میرا تجربہ ہوتا تھا ان چیزوں سے, میرے پاس اس کا مٹیریل بھی ہوتا تھا اور میں چونکہ فلائی بھی کیا ہوتا تھا, تو وہ جو انجینئر ہیں چائنا میں جو ان چیزوں پر ایویونکس میں کام کر رہے تھے, میں ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں یہ ساری چیزیں ایکسپلین کرتا تھا. تو یہ بھی وجہ ہے کہ ہماری ایویونکس وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس طرف چلتی رہی جو کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے. یہ وہ وجہ ہے کہ JF-17 میں مختلف چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی گئی. اس کے بارے میں میں جتنا بھی سنتا ہوں میرا دل اتنا ہی خراب ہوتا ہے کہ ہم ایک امہ کا کانسیپٹ رکھتے ہیں, ہمارا دین ہمیں امہ کا کانسیپٹ دیتا ہے. علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشور, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشور. یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے. بالکل. پھر ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم ہے, اور جسم کے کسی کونے میں ذرا سا بھی آپ کو اگر تکلیف محسوس ہو تو پورا جسم آپ کا اس کو محسوس کرتا ہے. بالکل. یہ ہے مسلمانی, اور یہ ہے وہ جذبہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ امہ کا ایک کانسیپٹ. اب ان ساری چیزوں کے باوجود اگر ہم ہی میں سے کچھ ممالک جو ہیں وہ اس طرح کام کریں, آپ دوستی چھوڑیں, باقی ساری چیزیں چھوڑیں, آپ ایک چیز کو اگر مد نظر رکھیں کہ کیا یہ انسانی حقوق کا معاملہ نہیں. ذرا سوچیں کہ آپ جو اس کی تعریف کر رہے ہیں, اور کل جو اخبار میں ہیڈنگز چل رہی تھی, یعنی مودی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا شکریہ, آپ نے کشمیر کے معاملے میں میری سپورٹ کی. سپورٹ سے مراد کہ جو میرا کانسیپٹ ہے, اور کانسیپٹ انہوں نے کیا بنایا آپ کو معلوم ہے نا کہ UAE کے جو امبیسڈر ہے ہندوستان میں, اس کی سٹیٹمنٹ بھی یہی تھی نا کہ اب کشمیر ترقی کرے گا. یعنی ہندوستان دنیا میں یہ کانسیپٹ دینا چاہتا ہے کہ کشمیر ایک تنہا پسندی کا شکار تھا اور یہ ترقی نہیں کر پا رہا تھا. اب ہم نے اس کو اپنے ساتھ کیا ہے, اب ہم اس کو بڑی تیزی سے ترقی کی طرف لے کر جائیں گے. یہ ہے دنیا کو بیوقوف بنانے والی بات, دنیا کے سامنے ایک ڈرامہ کرنے والی بات. جو حقیقت ہے اس سے میں اور آپ واقف ہیں. یہ ترقی کے لیے نہیں, یہ کشمیر پر زبردستی قبضہ کیا گیا ہے, قبضہ آپ نے جما لیا ہے, جس کو اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ ایک متنازع علاقہ ہے, آپ ایک دن اٹھ کے اس پہ قبضہ گروپ بنے اور اس کو ہتھیا لیں اور کہیں جناب یہ تو ہم نے کشمیر کے فائدے کے لیے کیا ہے.